اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں تاریخ کا شعور عطا فرما، ہمیں ظالموں کی چالوں سے بچا اور ہمیں سچ کو سمجھنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امت مسلمہ کی عزت، غیرت اور وقار کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتریں گے جس نے 20ویں صدی کی سیاست، جغرافیہ اور امت مسلمہ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کیا یہودی صرف فلسطین میں ہی ریاست چاہتے تھے یا ان کے لیے دنیا بھر میں اور بھی جگہوں پر وطن بنانے کے منصوبے بنائے گئے؟ کیا فلسطین ان کا آخری انتخاب تھا یا مسلمانوں کی غفلت ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنی؟ سامعین، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس وقت کا پردہ چاک کرتی ہے جب سازشیں کاغذوں پر لکھی جا رہی تھی اور امت مسلمہ خواب غفلت میں تھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ایک بھولی ہوئی داستان کی جو آج بھی زندہ ہے، اقصی کی فریاد میں، غزہ کے ملبے میں اور ہماری خاموشی میں۔ سامعین مکرم، یہودی قوم نے صدیوں سے جس بھی زمین پر قدم رکھا، انہوں نے مالی اثر و رسوخ، سیاسی چلاکی اور مذہبی فریب کے ذریعے اپنا جال پھیلایا۔ یہی وجہ تھی کہ یورپ کے تقریباً ہر بڑے ملک نے کسی نہ کسی دور میں انہیں ملک بدر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 19ویں صدی کے آخر میں یہودی رہنما صہیونیت کے نام سے ایک تحریک لے کر اٹھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست دی جائے، ایک مستقل وطن کی صورت میں۔ 1880 میں یہودی آباد کاری کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ مشرقی یورپ کے ہزاروں یہودیوں کو ارجنٹینا میں زرعیتی بستیوں میں آباد کیا گیا۔ یہ کوئی ریاست نہیں تھی، لیکن اسے خود مختار یہودی کمیونٹی بنانے کا ماڈل بنانے کی کوشش ہوئی۔ مگر یہودیوں کے لیے صرف زراعت ہی کافی نہیں تھی، انہیں زمین کے ساتھ ساتھ اقتدار اور شناخت بھی چاہیے تھی۔ برطانوی سامراج نے مشرقی افریقہ، آج کا کینیا میں یہودیوں کو آباد کرنے کی پیشکش کی۔ تھیوڈور ہرزل نے اس تجویز کو سیونی کانگریس میں پیش کیا۔ کئی لوگوں نے اسے زندگی بچانے کا موقع سمجھا، لیکن اکثریت نے کہا کہ فلسطین کے بغیر یہودی ریاست کا تصور ممکن نہیں۔ اس تجویز نے سیونی تحریک کو تقسیم کر دیا، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ ان کی منزل صرف فلسطین ہے۔ سامعین مکرم، سوویت حکومت نے سائبیریا کے ایک سنسان علاقے بیرو بیجان کو یہودی خود مختار علاقہ قرار دیا۔ یہاں یدش زبان بولنے والے یہودیوں کو ایک سوشلسٹ یہودی ماڈل بنانے کی دعوت دی گئی، مگر نتیجہ شدید سردی، غربت اور اسٹالن کی پالیسیوں نے اسے دفن کر دیا۔ 1930 کی دہائی میں پولینڈ اور پھر نازی جرمنی نے یہودیوں کو مشرقی افریقہ کے جزیرے مدغاسکر میں جبراً آباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ بظاہر انسانی ہمدردی کی آڑ میں تھا، مگر حقیقت میں یہ نسلی صفائی کا آغاز تھا۔ یہ منصوبہ ناکام رہا، مگر اسی سوچ نے ہولوکاسٹ کو جنم دیا، جہاں لاکھوں یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں بند کر کے ختم کر دیا گیا۔ سامعین مکرم، دنیا میں اور بھی کئی مقامات پر یہودی ریاست کی بات ہوئی۔ الاسکا، امریکی کانگریس نے انکار کر دیا۔ کامریلی، آسٹریلیا، حکومتی مخالفت نے ختم کیا۔ شنگھائی، جاپان، سرمایہ کاری کے لالچ میں جزوی اجازت ملی۔ کیپرس کیمپ، فلسطین جانے والوں کا عارضی مقام بنایا، لیکن ان میں سے کوئی جگہ وطن نہ بن سکی۔ سامعین مکرم، جب سب دروازے بند ہو گئے تو صرف ایک دروازہ کھلا، فلسطین کا۔ یہ وہ سرزمین تھی جسے اللہ نے انبیاء کے لیے چنا، جسے مسلمانوں نے خون سے سینچا اور جس پر یہودیوں کی نظر ہزاروں سالوں سے تھی۔ 1917 میں برطانیہ نے بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے فلسطین یہودیوں کو دینے کا وعدہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کو توڑا جا چکا تھا اور آل سعود اور ہاشمی خاندان خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھے تھے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، عرب اور یہودی ریاست میں۔ عربوں نے اسے ماننے سے انکار کیا، مگر یہودیوں نے فوراً اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور 1948 میں فلسطینیوں کی بستیاں مٹی میں دفن ہو گئی اور امت مسلمہ کا دل کچلا گیا۔ سامعین مکرم، یہاں پر ایک تلخ سوال جنم لیتا ہے کہ پوری دنیا نے انہیں کیوں ٹھکرایا؟ دنیا نے یہودیوں کو کیوں نہیں اپنایا؟ کیونکہ دنیا ان کی سازشوں، مالی چلاکیوں اور دوغلے کرداروں کو جان چکی تھی۔ وہ قوم جس نے انبیاء کو قتل کیا، وہ قوم جس نے اللہ کی نافرمانی کو فخر بنایا، جب ساری دنیا نے انہیں ٹھکرا دیا تو اسلام دشمن قوتوں نے انہیں امت مسلمہ کے قلب میں لا کر بسایا۔ سامعین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ گزر گئی، لیکن نہیں، تاریخ کبھی نہیں گزرتی، وہ ہمارے ساتھ ہمارے وجود میں زندہ رہتی ہے۔ یہود آج اگر اقصی پر قابض ہیں تو اس کی وجہ صرف ان کی چلاکی نہیں بلکہ ہماری کمزوری، خاموشی اور غفلت ہے۔ ہم نے قبلہ اول کو کھو دیا، مگر سوال ہے کہ کیا ہم نے کبھی اسے سینے سے لگایا تھا؟ سامعین کرام، دنیا میں کوئی قوم اپنی شناخت کو یوں بے
دردی سے نہیں گواتی جیسے ہم نے گوائی۔ آج بھی وقت ہے جاگنے کا، سمجھنے کا اور کچھ کرنے کا۔ سامعین مکرم، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا، اگر آپ نے ان سوالات کو محسوس کیا جو ہم نے اٹھائے، تو یاد رکھیں یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک دعوت فکر ہے، ایک صدائے بیداری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ صرف ایک بٹن نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے اور باطل سے سوال کریں گے اور سچ کی راہ میں خاموش نہیں رہیں گے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔